مسواک کی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مسواک کسے کہتے ہیں؟ مسواک ایک بالشت کی لکڑی ہوتی ہے، اس لکڑی کو نرم کر کے اپنے دانتوں کو مانجا جاتا ہے، دانتوں کو صاف کیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس سنت پر عمل کیا؟ نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس سنت کو چھوڑ کے ہم غیروں کے طریقوں کو اپنا کر برش لیا کرتے ہیں، پلاسٹک کے 40 50 یا 100 روپے والے برش لے کر ٹیوب لے کر کے ہم اپنے دانت مانجا کرتے ہیں اور اس دانت سے اپنا منہ صاف کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، ان لوگوں سے معلوم کرنا کہ جو واقعی مسواک کی سنت کو ادا کرتے ہیں کہ ان کا معاملہ کس طرح سے ہے اور آپ کا معاملہ کس طرح سے ہے۔ آج سائنس اٹھا کر کے دیکھو تو سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کو مسواک لکڑی کی استعمال کرنی چاہیے، اپنے دانتوں کو لکڑی سے مانجنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پلاسٹک سے مانجو گے تو آپ کے دانتوں کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہاں پر ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہوں گے، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، پلاسٹک کی جو برش ہم استعمال کرتے ہیں، اس برش کو استعمال کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے دانتوں پر ایک ایسی سفید پرت، ایک سفید جلد رکھی ہے، اس کو اگر کسی ایسی چیز سے رگڑا جائے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، اور اس میں سب سے زیادہ رگڑ کے نقصان دینے والی چیز ہوتی ہے پلاسٹک۔ اب اگر اس سے اس کو رگڑا جاتا ہے تو اس کے دانت جو چمک ہوتی ہے سفیدی وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اسی طرف دوسری طرف سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ لکڑی کی مسواک استعمال کریں اور اس سے اپنے دانتوں کو صاف کریں تو دانتوں کو صاف کرنے کی کیا برکت ہوگی، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ آپ کے دانتوں کی جو سفیدی ہے اللہ تعالیٰ اس سفیدی میں اور نکھار پیدا فرماتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، آپ روزانہ دانت مانجتے لیکن دانتوں کے اندر وہ رنگت نہیں آتی۔ اگر آپ روزانہ مسواک کا استعمال کرنے لگے تو یقین جانیے گا آپ کے دانتوں کے اندر سفیدی میں نکھار آ جائے گا۔ لیکن ہم مصطفیٰ کے اس طریقے کو اپناتے نہیں ہیں، غیروں کے طریقے کو اپنا کر کے ہم کام کیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، لیکن میرے مصطفیٰ کا اصول ہے، میرے مصطفیٰ کی سنت ایسی حکمت سے بھری ہوئی ہے، اگر بندہ، اگر مومن غلام اگر اس پر عمل کر لے تو یاد رکھنا اس کی پوری زندگی کے اندر کبھی دانتوں کے اندر ہلاؤ نہیں ہو سکتا ہے، اس کے دانت کبھی خراب نہیں ہو سکتے ہیں۔ مگر ہم ہے کہ ہم غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہیں اور جب بڑھاپا آتا ہے تو ہمارے دانت ملنے لگتے ہیں، اس طرح سے ملتے ہیں کہ ہم کھانے کے لیے محتاج ہو جاتے ہیں، ہم کھانا نہیں کھا پاتے ہیں۔ یاد رکھنا، آج بھی آپ علماء کی مجلس میں چلے جانا، نہ جانے کتنی کتنی عمر ہو جاتی ہے، 80 سال کی عمر ہو جاتی ہے، مگر علماء جو مسواک استعمال کرتے ہیں 80 سال کی عمر میں بھی ان کے دانت ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انہیں گنا دے دیا جائے تو وہ گنے کو کھاتے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی سنت کو اختیار کرتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دانت پہلے ہی چلے جاتے ہیں 50 سال کے عمر۔ اور ایک بات اور میں آپ کو عرض کروں، دانتوں کی بات آ گئی، الحمدللہ یہ میرا عازم عمل ہے۔ بریلی شریف کے اندر جب میں درجہ سادسہ میں تھا، درجہ سادسہ یعنی فارغ ہونے سے 5 سال کی پہلے کی بات ہے، ہوا کیا، میرے داڑھ کے اندر کیڑا ہوتا وہ پڑ گیا۔ ہم ایک ڈاکٹر سے بات کی، اس سے ملاقات کی کہ بھائی یہ دانت کرنا چاہتے ہو، اس نے اسے صاف کیا اور کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اس میں آپ کے 3500 روپے لگے۔ اب طالب علم کا زمانہ، ہم نے سوچا یار ابھی ایسی کام چلا رہا، بعد میں دیکھتے کرایا نہیں۔ ایک دن میں اعلیٰ حضرت کی الملفوظ شریف پڑھ رہا تھا۔ کیا پڑھ رہا تھا؟ الملفوظ شریف۔ اب الملفوظ شریف کی اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے، اس میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضور ہمارے دانت ہلتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایک وظیفہ بتایا۔ اللہ اکبر! حضرات کیا وظیفہ تھا؟ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز پنجگانہ تو پڑھتے ہی ہو، لیکن نماز پنجگانہ میں جب عشاء کی نماز میں فطر پڑھا کرو تو فطر میں اس فقیر کا یہ وظیفہ عمل کر لینا، کبھی بھی آپ کے دانت نہیں
کی نماز میں یہ تینوں صورتیں پڑھتے ہیں، آج بھی الحمدللہ دانت ملتے نہیں ہیں، وہی دانت کہ جن کے لیے 3500 روپے بچائے گئے تھے لیکن آج نہیں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اصول کس کے ہیں؟ یہ شریعت کے اصول ہیں، یہ شریعت کے ایسے وظیفے ہیں، اگر آپ اس پر عمل کریں تو امن ہی امن ہوگا، آپ کو سلامتی ہی سلامتی ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام سلامتی دینے کے لیے آیا ہے، اسلام لوگوں کو سکون پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ یہ ان کی باتیں ہیں جو اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، جو اسلام کی بات دل میں رکھا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام فساد کرتا ہے، اسلام جہاد کرتا ہے، اسلام لوگوں کو ستایا کرتا ہے، اسلام نفرت بجایا کرتا ہے۔ یاد رکھنا، اسلام نفرت نہیں پھیلاتا بلکہ اسلام کو محبتوں کا پیغام دیا کرتا ہے۔ تو اسلام کے اصول پر اگر عمل کریں ہم تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی نکھرتی چلی جائے گی۔ اب سرکار نے کیا اصول بتایا دنیا کے فساد کو ختم کرنے کے لیے؟ آقا نے ایک اصول بتا دیا، ارشاد فرمایا کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ۔ ترجمہ سنیں آپ، آقا نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک ہے اس کے نیچے والے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ اللہ۔ اب یہ اصول کیسا ہے؟ یہ اصول اتنا شاندار ہے کہ اگر اس اصول پر ہم خود ضامن بن جائیں، ہم خود اس کے محافظ بن جائیں تو حضرات یاد رکھنا، نہ کسی گھر کے اندر جھگڑا ہو سکتا ہے، نہ کوئی عورت